دوستو، یہ واقعہ پاکستان کے لاہور کا بتایا جا رہا ہے۔ یہ کہانی شیخ صاحب کی ہے۔ شیخ صاحب لاہور میں ایک معمولی سے دفتر میں نوکری کیا کرتے تھے، لیکن ان کے دن کچھ اس طرح سے بدلے کہ اسی دفتر کے صاحب کو وہ پسند آ گئے اور یوں ان کی فیملی میں شیخ صاحب کی شادی ہو گئی۔ شیخ صاحب کی زندگی بدلنے لگی، دن رات اور رات دن میں بدلتے گئے اور شیخ صاحب ایک دکان سے ایک مارکیٹ پھر ایک فیکٹری کے مالک بن گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اور بھی ترقی کی اور پھر نہ جانے کتنی فیکٹریوں کے مالک بنتے گئے۔ شیخ صاحب 2 بچوں کے باپ بن چکے تھے اور ایک کرائے والے مکان سے بڑی سی کوٹھی میں آ چکے تھے۔ کوٹھی میں آنے کے بعد مالی کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے سلطان نام کے آدمی کو اپنی کوٹھی میں ملازم رکھ لیا۔ سلطان ایک انتہائی شریف اور اپنے کام سے کام رکھنے والا انسان تھا، نہ کسی سے کوئی جھگڑا کرتا اور نہ ہی کبھی کوئی شکایت۔ ایک بار شیخ صاحب دن کے 10 بجے کام سے واپس گھر آ گئے۔ انہوں نے گاڑی دروازے پر کھڑی کر دی کیونکہ انہیں واپس بھی جانا تھا۔ گھر میں گھستے وقت نہ جانے کیا ہوا کہ پودوں کو پانی دے رہا سلطان کے ہاتھ سے پائی پھسل گیا اور شیخ صاحب کے کپڑوں پر پانی گر گیا اور شیخ صاحب بھیگ گئے۔ سلطان ان کے پیروں میں گر گیا، گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا کہ صاحب غلطی ہو گئی، لیکن شیخ صاحب کا دماغ آسمان پر تھا۔ غصے میں نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، وہیں کھڑے کھڑے سلطان کو نوکری سے نکال دیا اور کہا کہ شام سے پہلے گھر سے نکل جاؤ۔ سلطان بیچارہ سامان کی پوٹلی باندھ کر گھر سے نکل کر دروازے کے پاس بیٹھ گیا کہ شاید صاحب کا غصہ شام تک ٹھنڈا ہو جائے تو واپس بلا لے۔ لیکن شام کو شیخ صاحب واپس آئے تو دیکھا کہ سلطان ابھی تک بیٹھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے گارڈ سے کہا کہ اسے دھکے دے کر باہر نکال دو، یہ مجھے یہاں پر نظر نہ آئے۔ صبح ہوئی تو سلطان جا چکا تھا، اللہ جانے وہ کہاں چلا گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، شیخ صاحب کا تیزی سے چلتا ہوا کاروبار اچانک رکنے لگا۔ کاروبار میں ترقی کی رفتار دھیرے دھیرے کم پڑتی گئی۔ پھر ایک فیکٹری میں آگ بھی لگ گئی، پوری فیکٹری جل کر راکھ ہو گئی۔ شیخ صاحب کو بیٹھے بٹھائے کروڑوں کا جھٹکا لگ چکا تھا۔ کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہوا تو شیخ صاحب کے ماتھے پر بل پڑنا شروع ہو گئے۔ شیخ صاحب کو نقصان پر نقصان ہوتا گیا اور ان کی کمر مکمل ٹوٹ گئی۔ اب تو ان کی کوٹھی بھی بک چکی تھی اور وہ ایک عام سے گھر میں آ گئے۔ جب عقل سے کچھ پلے نہ پڑے تو پیر و فقیر کے یہاں چلے گئے کہ شاید کوئی دعا ہاتھ لگ جائے اور بگڑی زندگی پھر سے سنور جائے۔ بچا ہوا کاروبار بیچ کر اور بینک سے لون لے کر چھوٹے بیٹے کو ایک نیا کاروبار کر کے دیا، لیکن اس کے ساتھی نے اسے دھوکہ دے دیا اور سارا پیسہ ڈوب گیا۔ شیخ صاحب 60 سال کی عمر میں چارپائی سے لگ گئے۔ ایک دن ان کا پرانا جاننے والا دوست ملنے آیا، حالات دیکھا تو بہت افسوس کیا اور کہا کہ شیخ صاحب ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، داتا صاحب کے پاس ہی ایک مقام پر ان کا چند دنوں کا قیام ہے، اگر آپ ان کے پاس جا کر دعا کروا لے تو اللہ پاک کرم کرے گا۔ شیخ صاحب فوراً تیار ہو گئے اور اس جگہ پہنچے۔ ملاقات کرنے کے بعد مسئلہ بیان کیا۔ انہوں نے آنکھیں بند کی، کچھ دیر مراقبے کی کیفیت میں رہے، پھر آنکھیں کھولی تو شیخ صاحب کو دیکھا اور کہا، تم نے زندگی میں کسی آدمی کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے اور اللہ نے اسی گناہ میں تمہاری پکڑ کی ہے۔ اب تم یاد کرو کہ تم نے زندگی میں کس انسان کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ اللہ پاک تمہیں اس کی سزا دے رہا ہے۔ شیخ صاحب کچھ دیر خاموش رہے اور سوچتے رہے۔ اچانک انہیں سلطان یاد آ گیا۔ شیخ صاحب کے منہ سے چیخ نکل پڑی، ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی نہ تھمنے والی لڑی جاری ہو گئی۔ شیخ صاحب بزرگ کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگنے لگے اور سلطان والا سارا قصہ بیان کر دیا۔ بزرگ نے کہا کہ میری بات سنو۔ انہوں نے شیخ صاحب کو رزق کے حوالے سے کچھ باتیں بتائیں اور انہیں سمجھایا اور کہا کہ اب جاؤ اور سلطان کو ڈھونڈو، اگر وہ مان جائے اور معاف کر دے تو تمہارے دن بدل جائیں گے۔ شیخ صاحب کی دنیا لٹ گئی، وہ سر پیٹتا گھر آیا، پرانے کاغذات دیکھتا رہا کہ شاید سلطان کا کوئی پتہ یا کوئی معلومات مل سکے۔ جب کچھ نہ ملا تو شیخ سلطان کو ڈھونڈنے چکوال جانے والی بس میں بیٹھ کر چکوال چلا گیا، جدھر سے سلطان آیا تھا، لیکن اسے سلطان نہ ملا۔ چھوٹا بیٹا باپ کو تلاش کرتے ہوئے چکوال اڈے پر آ پہنچا اور باپ کو واپس لاہور لے آیا، لیکن شیخ کے دل کا سکون ختم ہو گیا تھا۔ کچھ دن بعد شیخ صاحب پھر گھر سے غائب ہوئے بیٹے کو معلوم تھا کہ کہاں پر گئے ہوں گے۔ وہ چکوال پہنچا تو دیکھا باپ زمین پر بیٹھا سر میں راکھ ڈال رہا تھا اور کہہ رہا تھا، سلطان تم کہاں ہو؟ سلطان تم کہاں ہو؟ بیٹا خود روتا ہوا باپ کو واپس لے آیا۔ چند دن کے بعد شیخ صاحب کا انتقال ہو گیا، لیکن سلطان نہ ملا۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ چپراسی کو مت نکالو، اس کا رزق تمہارے رزق سے جڑا ہوا ہے، اسے تو اللہ کہیں اور سے بھی دے دے گا۔ اس کے پاس وسیلہ بنانے کے لیے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں،
لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس معاوضے والی نعمت سے محروم ہو جاؤ۔ دوستو، اپنے مالی معاملات میں بہت احتیاط کیجیے۔ اگر کسی کے پاس 10-12 روپے رہ جائیں اور آپ انہیں چھوڑنے کی طاقت رکھتے ہیں تو ان پیسوں کو مت مانگیں۔ آس پاس اور خاندان میں جو بھی مستحق ہیں ان کا خیال رکھیں۔ یقین کیجیے آپ زندگی میں کبھی تنگ دست نہیں ہوں گے۔ دوستو، اگر آج ہمارے پاس بینک بیلنس ہے، اللہ کی دی ہوئی بہت سی نعمتیں ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں، کیونکہ ان میں ہمارے ساتھ ساتھ غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا پورا حق ہے۔ اگر ہم ان کا خیال رکھیں گے تو یقین کیجیے ہمارا رزق بڑھتا جائے گا، اس میں کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔